تھا، اس قدر بچہ پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا کہ ہم تصور نہیں کرتے، میں ہم اسے 24 گھنٹے پڑھتا تھے، لیکن اب اس کے اندر پتہ نہیں کیا فیلئر کا ڈر ایسا تھا، کیا گڑبڑ تھی، بیچارہ جب ایگزام دیتا تو وہ بیچارہ ہم سے کوسوں پیچھے ہوتا۔ ایک خوف اندر بٹھا لینا نہیں، جیسے اسی کو بلکہ توکل سے بھی جوڑا تھا، سبب کو اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، بہترین انداز، اور اس کے بعد نتائج کو چھوڑ دیں گے رب العالمین کے لیے، بس اب اللہ کی مرضی، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، خیر ہے۔ یہ بھی بلکہ بڑا پیارا انداز ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی آنے والی مگر اللہ کے حکم سے، تم نے بہترین کوشش کی، بہترین ٹرائی کی اور اسے نہیں ہو سکا، اس کا اینڈ رزلٹ صحیح نہیں ہوا، آؤٹ کم صحیح نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈیم کیئر اباؤٹ، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ اپنی کوشش کرنے کے اور یقین جانیے اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارے تو دماغ کے سوئچ اڑ جائیں گے، فیوز ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر ڈٹ گئے، تو اصل بات یہ اپنے آپ کو اگر کرتے ہیں کہیں سپرد اپنے رب کے، تو تب تو ہماری یہ زندگی چل سکتی ہے، ورنہ زندگی میں یہ ڈر ایک ایک چیز کے ساتھ ہمارے پاس جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے یہ مستقبل کا ڈر، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہمارے ہاں انداز یہ رہتا ہے جی ایک شادی دکھائی جائے نا تو سکون نہیں آتا، بڑے بوڑھوں کا بعض اوقات ٹارگٹ ہوتا ہے، اب اس اولاد کی شادی دیکھ لو، اب ان اولاد کی شادی دیکھنی، بھائی کتنی شادیاں آپ دیکھیں گے، چھوڑے جانے دیں، آپ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ سب کی ہو جائے تو پھر میں پرسکون ہو کے مر جاؤں، اللہ مالک ہے، اللہ پیدا، ظاہر بات ہے اس کے اسباب صحیح ہونے چاہیے، اس کے اسباب صحیح ہوں گے۔ توکل کا مقصد جیسے ہم سمجھتے ہیں سبب اختیار کیا جائے گا اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے اپنے اوپر ذہن پہ مسلط نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں مستقبل کے حوالے سے، یعنی جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں خطرہ بھی ہے، آ کے اپنے سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے اوپر بات کو چھوڑ دیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلیں، کیا بنے گا، بحر کلزم مل جائے گا، اس میں سے کیسے نکلیں گے، شروع میں کوئی ڈر نہیں دکھایا، آپ کو حکم ہوا ہے آپ چھوڑ دیجئے، تو کیا کیا آپ نے، آپ اپنی قوم کو لے کے نکل چکے۔ ایون لیول یہ دیکھیں کہ سامنے اپنی آنکھوں کے بحر کلزم بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بحر کلزم کی بات ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، تصور نہیں کر سکتے ہم، اور پیچھے فرعون اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ موجود ہو گئے، اور دونوں نے اپنے آپ دیکھ لیا، دونوں لشکروں نے آپس میں دیکھا ہے، اور ان کی قوم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اِنَّ لَمُدْرَكُونَ، یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ اور سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ ڈر ضرور ہوگا، بنے گا کیا، بھروسہ کس پہ ہے، اللہ پہ، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راہ دکھائے، مجھے خود کو ہی نہیں پتا۔ دیکھیں آپ کے آنے سے پہلے نا وہ کیا کہتے ہیں سمندر جو ہے وہ کھول کے پھاڑ کے کھڑا نہیں کر دیا تاکہ آپ آئیں پرسکون، کوئی پینک نہیں ہو، کوئی انزائٹی نہیں ہو، آپ آئیں اور بالکل ریلیکس پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ اس کے اندر اتر جائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہوا، برا نہ بنائے۔ دیکھیں نا ہم جب کبھی ایسے ہی عرض کروں کہیں اور کی جگہ کی بات، درس وغیرہ پہ جائیں نا تو پہلے پوچھ لیتے ہیں وہ آگے کھانا بنا، آگے کھانا ہے، ایک ذرا دل لگ جاتا ہے تو بندہ کہے جی اگر آپ نے کسی کام کے لیے بلایا ہے تو راستہ واسطہ بنا ہوا بالکل صحیح ہے، ہم لوگ گزر جائیں گے، ہم اس قوم کے ساتھ جو اتنا بڑا ہے ٹسل لے کے آ چکے ہیں، نہیں، آگے راستہ بند ہے۔ کیوں؟ کمزور ایمان والے جن کا بھروسہ اسباب پر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میجورٹی ہیز اتھارٹی، تو انہیں یہ بات بہت کلیئر ہو جائے کہ سر یہاں پہ وسائل اسباب سب جواب دے چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، راہیں بند ہو چکی ہیں۔ کمزور ایمان والوں کا جو ایمان متزلزل ہونا ہے وہ ہو جائے، اور جنہوں نے کیا بھروسہ اپنے رب پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے لیے بھی ہم کھولیں گے یہ راستہ، لیکن پہلے کھلا ہوا نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ یہی کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، اگر ہم اپنی انہی پریشانیوں، مشکلات، تکالیف کے ساتھ اس کے لیے اپنے طور پہ کوئی سبب اختیار کر کے اگر اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں اپنی رب کے ساتھ،
تب تو یہ خوف، خطرے، تکالیف، پریشانیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر ہم انہیں بورو کر لیں، اسے کیری کر لیں، اسے اون کر لیں اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیں، ہائے کیا بنے گا. تو ذرا آپ کو پتہ ہے نا بوڑھے آدمی کو سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے؟ جی مر نہ جاؤں. تو بھائی اب مرنا تو ہے تو نہیں اب جی، اب اور اگلا کچھ ہے ہی کوئی نہیں. یہ اصل میں حدیث ہے نا، آدمی جوں عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کا حرص اور ایک اسے زیادہ رہنے کا حرص. اور قرآن مجید پیچھے نقل کر کے آیا ہے کہ اگر ہم انہیں 1000 برس کی زندگی دے دیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی تو لوٹ کے ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو سر یہ ڈر تو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جی اس ڈر کو ہمیں سوئچ کرنا پڑے گا. یعنی ڈر ہمارے اندر ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ان اپنے خوف کو کسی شاید اچھے خوف کے ساتھ ریپلیس کرنا پڑے گا. اللہ کا ڈر، کتاب اللہ کا ڈر. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ بات پیچھے سے بلکہ شروع ہوتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ لوٹا دیا جاتا ہے بدترین درجے کی طرف. یعنی چیزیں تو اس کے اندر جذبات ہیں، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر حسد ہے بھائی جی، کوئی بندہ جو کہ حسد نہیں ہے جی، حسد، لالچ، صحیح ہے نا. اور اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو پھر تو چیک کرانا پڑے گا بھائی یہ بندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، فرشتہ تو نہیں ہے. حسد ہے، لالچ ہے، چیزیں ہیں. اس حسد کو چینلائز کیسے کر دیا گیا جی؟ یعنی حسد ہے میرے اندر لیکن کیا کروں میں اس حسد کو کیسے پازیٹیو استعمال کروں جی؟ نیکی کے کاموں میں لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں الا فی اثنتین، مگر دو چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم آناء اللیل وآناء النہار، کہ حسد جائز نہیں جسے رش کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مگر دو چیزوں میں کہ اللہ نے کسی کو قرآن دیا اور وہ اس کے علم کو دن رات پھیلا رہا تو بندہ اس سے حسد کرے. اب یہ صحیح ہے، چینلائز کیا گیا. غصہ آتا کہ نہیں آتا جی؟ اسے کیا چینلائز کیا؟ کس کے لیے آئے؟ اللہ کے دین کے لیے آئے. غزہ کے مسلمان کٹ مر مٹ رہے ہوں، مٹا دیا، بھول بھی گئے نا سر ہم تو غصہ ہی نہ. کل بھی جو بدبختوں نے کیمپ کے اوپر کیا، اب تو اصل میں انہیں پتہ لگ گیا نا کون سا عرب، کون سا ایران، کون سا پاکستان. چلو یار ایران پھر بھی کہیں جا کے کوئی ٹکر تو مار آتا ہے، ہم سے تو وہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بلکہ میسیج آیا ہے we have to take a lesson from Palestine, we need to strong ourselves. inna lillah، یہ وہی والی تھیم ہے، سب سے پہلے پاکستان. تو مر جائیں گے ایسے ہی مریں گے، فکر نہ کریں آپ. ہم فلسطین سے صرف یہ سبق لیں کہ we need to defend ourselves. یہ کس کا بیان ہے؟ بس سبحان اللہ. تو خیر یہ ادھر ایک سینسٹیو ایریا میں داخل ہو گئے، لیکن بہرحال کیا سر اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کو تو ذہنوں سے ہی اوجل کر دیا گیا. یقین کیجیے بالکل کشمیر والی پوزیشن پہ آ گئے، جیسے کشمیر کے لیے رو 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 ایک مدت ہوئی، آخر ہم نے کہا یار ہماری تو آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، ایسا کرو تم اب لے لو. ہمارے پاس ادھر ہوا بچپن سے فلسطین کا دیکھتے آتے تھے. اب یہ دیکھ لیں اکتوبر سے اکتوبر آ گیا اور ہم مہینے ہی گنتے رہے. تو ڈر کے حوالے سے جو بات آ رہی تھی نا بھائی، وہ ڈر کو ہم نے شفٹ کرنا ہے پازیٹیو سائڈ پہ. وہ بات اصل میں آئی تھی غصہ آئے گا اللہ کے دین کے ٹوٹنے پہ، اپنی ذات پہ نہیں آئے گا. یعنی میں عرض کرنے کا مقصد کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے اندر جذبات ہے اسے چینلائز کیا جاتا ہے. اسی انداز سے ہمارے پاس ڈر ہیں، وہ خوف ہیں، وہ خوف ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں صبح و شام گھڑی گھڑی ایک لمحے ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہیں. ہم ابھی ادھر سے اٹھیں گے، چلیں گے، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہر جگہ پہ ہے.
اس کو ہم کس میں کنورٹ کریں؟ وہ ہے اللہ کا ڈر، سب سے پہلے تو ٹاپ موسٹ۔ اور دیکھیں حقیقت ایسی ہے، جو بندہ، میں اور آپ مختلف ڈیزائرز، پیشن، ہمارے ٹارگیٹس، ہمارے ایمبیشن، ہمارے گول ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وہ جو سٹیپ آف سکسیس ہے نا، وہ سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے؟ جس دن میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے نا، اللہ سے ڈرنے والے، جسے بہیقی کی ایک روایت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہیقی کی روایت نہیں، عرب کا معقول ہے، ورنہ وہ بہرحال سندن بڑی کمزور ہے، لیکن بات بالکل صحیح ہے۔ مخافت اللہ، اللہ کا یہ ڈر، وہ چوٹی ہے حکمت کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ڈر سے شروع ہوگی۔ یہ ڈر جو ہم دوسری چیزوں کا رکھے بیٹھے ہیں، ڈر یہاں پہ شفٹ ہوگا۔ میرا کیا بنتا ہے؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے آج 5 وقت نماز پوری کرنی ہے، میرے کل کا کیا بنے گا؟ چھوڑ دے یار، کل چل۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ٹاپ موسٹ درجے پہ بیٹھے اس میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی۔ اچھا برا نہ منائیں، لیکن بات کو سمجھے، یہ خیر مردوں کو تو ضرور پتا ہوگی، کیونکہ پے ہمارے پاس آتی ہے، اور جن مردوں کے پاس آتی ہے بہرحال انہیں پتا ہوگی، یا پھر جو جہاں جمع کراتے ہیں ان کو اس اعتبار سے پتا ہوگا۔ تو سارا مہینہ یہی پوزیشن رہ جاتی ہے، یار کتنے بچے کتنے ڈلے، یہ اس دفعہ مہینہ گزر رہا ہے، اسی میں پورا ٹائم گزر جاتا ہے، پورا مہینہ اسی میں گزر جاتا ہے، کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر میرے اینڈ پہ چھوڑیں گے تو میں اسی کیلکولیشن میں پھنسا ہوں، پورا ہوگا پورا نہیں ہوگا، مجھے یہ سپرد کرنا ہے اللہ کے، کل کیا بنے گا پتہ نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا میں ذکر کر رہا تھا نا، وہ کہتے تھے ایک دن کا مال جمع کرنا بھی میرے نزدیک گناہ ہے، اسی لیے انہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں معذرت کے ساتھ وہ ملک بدر کرنا پڑا تھا، شہر بدر کرنا پڑا تھا۔ آئیڈیل لیول پہ بیٹھے ہیں نا، اتنا ہائیسٹ لیول کا تقوی۔ کل صبح ہوگی سر، تمہارا رب کل تمہیں دے گا، بس ختم جمع۔ آپ سوچے ڈی فریزر بک سکتا ہے جی؟ عید کی، بڑی عید کی بات کر رہا ہوں، قربانی کے گوشت سے کب تک گوشت چلنا چاہیے بھائی؟ کم از کم 6 مہینے تو ہونا چاہیے، کم از کم۔ وہ ایک صاحب نے خواب دیکھا نا، جنت میں سب کے بکرے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں، ان کا بکرا سائڈ پہ بیٹھا ہوا۔ انہیں بڑا پریشانی لاحق ہوئی کہ یار ہم نے قربانی کو ہلکی کی تھی۔ اس نے پوچھا تو بھی اٹھا اور کھیل ان کے ساتھ، بھاگ دوڑ۔ کہتا ہے کیسے کھیلوں، میری ران تو آپ کے ڈی فریزر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو سر ہم تو اس میں معذرت کے ساتھ میں تو کوشش کر رہا ہوں، اندر سے آپ لوگ بھی نکال سکتے ہیں، کوئی چیز آپ بتائیں تو میں اس کو ایڈ اپ کر دوں گا۔ یہ میں نے قربانی کی، اب یہ گوشت ابھی نہ لائیے گا، وہ چل رہا ہے، اور وہ بھی آرام سے پوچھتا ہے، وہ نہیں مرد یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ میں لے آؤں، اس کے تو پیسے نکل لیں، وہ خود بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے، بھائی عید ابھی تو گزری ہے، کیا اتنی جلدی ختم ہو گیا والا گوشت؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نفدہ ینفدو، ختم ہو جانا، ختم ہو جائے گا، مک جائے گا۔ اور رب نے کیا کہا؟ یہ ہے جی سورہ یونس میں آیت نمبر 96 کے قریب ہے، ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم نفدہ ینفدو، اس نے کیا ہو جانا ہے؟ ٹو کم این این اینڈ، اس نے مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ نہیں بچے گا، نہیں ہو سکتا سر۔ ہم جتنا بھی ہو جائیں، جوانی رہ جائے گی ہمارے پاس، پیسہ رہ جائے گا، سر پیسے کو تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ پھر وہی مجھے تو بیومنٹ پلازا کی آپ کو بات بتاؤں گا، لٹرلی بندہ آیا میرے پاس بیٹھا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عثمان بھائی بوری بھر کے پیسے لاتا ہوں۔ ہاں یار بوری بھر کے کہاں سے لاتا ہے یار، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ تو کہہ رہا ہے برکت نہیں ہوتی، انشورنس میں تھے، اللہ تعالیٰ بہرحال ان پہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ کہہ رہا ہے بوری بھر کے پیسے لاتا ہوں، نفدہ ینفدو، ختم ہو جانا۔ ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اٹس مین ہم کہاں پہ جمع کرانا شروع کریں بھائی؟ اللہ کے پاس۔ دیکھیں ہم اپنی پریکٹیکل ایگزامپل سے بہت زبردست، گھر میں کسٹرڈ بنا، ٹرائفل بنا، XYZ بنا، آپ نے کھایا، کھانے کے بعد پھر بہت بڑا باؤل بنایا تھا، اب کیا ہوا؟ بچ گیا، کہاں رکھے؟ فریج میں رکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے نظر میں بچ جائے گا، رائٹ؟
پھر اگر آپ لانگ ٹرم بچانا چاہتے ہیں تو پھر کہاں رکھیں؟ ڈیپ فریزر میں رکھیں. نہ سر ابھی کہاں ڈیپ فریزر میں رکھیں. صحیح جی. اور اگر ایک آدمی نہیں دیتا آپ کو, لیٹ سپوز میں کریکٹر ہوں, پائنیپل سوفلے بنا بڑا زبردست آیا, کھایا, ابھی دیکھا آدھا پھر پڑا, یار یہ کیا ہوگا, یہ باہر رکھیں گے تو خراب ہوگا. مسز کہے کہ جی میں اندر رکھ دوں فریج میں, نہیں یہ میں کھاؤں گا. اب اگر ہم اسے بچانا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح, اپنی دنیاوی لاجک کے مطابق اسے فریج کے حوالے کرنا پڑے, ورنہ ہمارے پاس باہر کوئی سورس نہیں ہے اسے بچانے کا. اب آخرت کے اعتبار سوچے, اگر میں بچانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی چیزوں کو مینیج کرنا چاہتا ہوں, مجھے اسے کہاں جمع کرانا پڑے گا؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, اللہ کے پاس. اور اگر میں کہتا ہوں اللہ میں نے نہیں تیرے پاس جمع کرانا, تو میرے پاس سڑ جائے گا سر. بالکل ایسی طرح جیسے میں انہیں پائنیپل سوفلے نہیں دے رہا کہ وہ فریج میں اٹھا کے رکھ دیں کہ 2 دن چل جائے, میں کہہ رہا ہوں نہیں باہر پڑا رہے, میرے ساتھ پڑا رہے, میں ہی کھاؤں گا. ما عندکم ینفدو, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. صحیح جی. تو ایک بات کو نوٹ فرما لیں, اللہ کے پاس یعنی ہمارے پاس جو بھی چیز رہے گی وہ ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے تو میں بچوں گا. دیکھیں میں اب کیا کرنا چاہ رہا ہوں, بچانا چاہ رہا ہوں. کس چیز کو بچانا چاہ رہا ہوں؟ اپنے مستقبل کو بتانا چاہ رہا ہوں. مستقبل میں میرا کب بچے گا؟ جب میں اللہ کے ساتھ جڑوں گا. اچھا ابھی بھی نہیں بات, میں انشاءاللہ اگر آپ کوئی کوشچن کریں نا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں سورہ کہف میں جائیے اور اس کے 3.3 میں آ جائیے. 3.3 سے مراد یہ 3 واقعہ اس میں نقل ہوئی ہے نا. تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اولاد ہے ایک بندے کی. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے, آپ کو پتا ہے کھانا مانگا, کھانا اگلوں نے دیا کوئی نہیں, حالت بری, اور موسیٰ علیہ السلام بھرے پڑے ہیں. 2 دفعہ ان کا پرچہ بھی جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے, تیسری دفعہ کی تیاری ہے, اور بھوکے پیٹ جا رہے ہیں. اور خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیوار بناتے ہیں. آپ ذرا تصور فرمائیں, بھوکے پیٹ, جیسے ہمیں کوئی کام کہے تو آگے کیسے کیا حالت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کام تو کرا دیا, تو اس کے بعد کہا کہ خضر علیہ السلام ہم ان بستی والوں سے پیسے نہ لے لیتے, ان کی دیوار بھی بنائی یا پیسے لے کے ان کو ہی دیتے, کھانا بھی کھاتے, کوئی بابا بس یہ ہو گیا, ھذا فراقم بینی و بینک, یہ تیرے اور میرے درمیان جو ہوگی جدائی. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ دیوار جو ٹوٹی ہے اس کے نیچے خزانہ ہے. خزانہ کن کا ہے؟ ان 2 بچوں کے ہیں کہ جن کے والدین کون تھے. سمجھ آ گئی نا سر بات؟ ان بچوں کا مستقبل کون بچا رہا ہے؟ ان کے والدین کو کس کا ڈر ہے؟ مستقبل کا نہیں ڈر ان کا, ان کے نیک ہونے کا ڈر ہے. وہ اس کے لیے خود نیک بنتے رہے. اتنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 2 نفل ادا کر رہے ہیں, یہ نفل ادا کر رہے ہیں, اور اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے بیٹے مجھے امید ہے کہ میرے یہ نیکی کے کام تیرے پہ اثر ڈالیں گے. آج سر اگر ہماری اولادیں نیک نہیں بن پا رہی ہوتی, کہیں کوتاہی ہماری اپنی بھی ہے, ہمارے کردار نیک نہیں ہے نا. ویسے اولاد اگر نیک چھوڑ کے مر رہا ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, جلالی پیغمبر خضر علیہ السلام, سبحان اللہ, تکوینی امور میں سے علوم رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی جائنٹ پرسنالٹیز سے دیوار بنوا کے کیا کروایا جا رہا ہے؟ ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو بات سمجھیں, ہمیں we haven't any kind of fear of a future of our children کہ جناب اس اعتبار سے پریشان ہے, ہائے ان کا کیا بنے. مر گئے سر, کھپ گئے. اتنی اپنے لیے نہیں مائیں پڑھی اور باپ پڑھے جتنا اپنی اولادوں کے لیے پڑھ رہے. سنڈے کے دن فجر پہ نہیں جاتا, XYZ فوری طور پہ آج کی مثال ہے, فجر پہ نہیں جاتا, لیکن اپنے بچے کو 10 بجے کالجیٹ میک چھوڑنے کے لیے اٹھ کے جائے گا, بارش میں بھی جائے گا, گاڑی بھی نکالے گا. کیا کرے یار, بچوں کو نہیں اگر پڑھائیں گے لکھائیں گے تو کیا بنے گا. میں خود ایک درس دینے کہیں پہ گیا, تو آپ بلیو کیجئے گا, درس ابھی شروع ہونے والا تھا, اور صاحب ایک اچھے ماشاءاللہ, پہلے کی بات ہے, بہت پہلے کی, 5-10 سال پہلے, بلکہ آپ یقین کیجئے آ کے بیٹھے, خود ہی کوئی بات چیز شروع کی, جو ان کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے خود اس کا راوی خود ہوں, کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے.
تو پتہ نہیں کیا اب بات کی، کہتے ہیں بس عثمان بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمت فرمائی ہے، بہت عنایت فرمایا، اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اس کی 7 پشتیں ہماری کھاتے رہنا، ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی ماشاء اللہ بھائی، کیا کہہ سکتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں ہماری، ایک ہی پشت کھڑی ہوتی ہے سبحان اللہ صفایا پھیر دیتی ہے سب۔ ڈر مجھے کس کا ہے؟ میں پیچھے اپنے بچوں کے لیے یہ چھوڑ کے جاؤں، یہ چھوڑ کے جاؤں، یہ چھوڑ کے جاؤں، یہ چھوڑ کے جاؤں۔ یہ وہ کیا ہے جناب، عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، سبحان اللہ، ادھر حاکموں نے، مروان حاکم وغیرہ ان لوگوں نے کیا چھوڑا اور ان کی اولادیں کیا نکلی، اور ادھر کیا چند درہم چھوڑے اور اولادیں نیک تھی، تو سبحان اللہ اللہ نے کیا درجہ دیا۔ بات سمجھے سر پلیز۔ یہ جو اس وقت ہم نے خاص طور پہ یہ میٹیریلزم کا اصل میں ایک شاخ ہے کہ جناب اکٹھا کریں گے۔ آپ کو یاد ہے نا، بلکہ کووڈ کے دنوں میں اس وقت بھی سب سے زیادہ ڈر کیا لگا ہوا تھا؟ جی مر نہ جاؤں سر۔ اس میں پتہ نہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، ہل بہت رہا ہوں میں سر، ہاں جی معذرت چاہوں گا۔ تو ڈر یہ لگا ہوا تھا کہ ہم مر نہ جائیں۔ اس کے لیے پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہیں ہو، بحریہ ٹاؤن کا ایک گھر دکھایا تھا جس میں انہوں نے پورا گھر اپنا بھر کے رکھ دیا تھا چیزوں سے، اشیاء سے۔ اللہ نے مال دیا، اسباب دیا، تو بندہ کیا کرے؟ یعنی اچھا پھر پتہ ہے اسے وائرل بھی کیا ہوا تھا، یعنی جیمز کی کیبنٹ دکھائیں تو جیمز پڑے ہیں اور ایکس وائی زی اس طرح یہ چیزیں پڑی ہیں، پھر یہ ڈرائی فروٹ پڑے ہیں، پھر یہ پڑے۔ صرف ایک بات پوچھ رہے ہیں، یہ تجھے کون گارنٹی دے گا کہ یہ تو کھا کے ہی مرے گا؟ یہ گارنٹی کا نہیں، یہ گارنٹی لے آؤ۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے صاحب، بڑے خطرناک لوگ ہیں اور بڑے دھوکے والے۔ اسی لیے پتہ ہے یہ دعا ہلکی نہیں ہے، یہ دعا آپ ضرور پڑھیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ یہ جس طرف لوگ سارے منہ کر کے دوڑے جا رہے ہیں، ہمارا بھی حال وہ نہ کر دے، میں کہاں ہوں، میری اولاد کیا ہے، میرا کیا بنے گا، کل کا کیا بنے گا، یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک انداز خاص طور پہ ہمارا اور جنریٹ ہو رہا ہے، یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ میٹیریلزم ایسے پنجے گاڑ ہے جس میں اس وقت صرف اور صرف اور صرف میرے پاس یہ ہے میرا سروائیول، جسٹ ٹو ارن دا منی، یہ میرا پرپز آف لائف ہے۔ اس نے میرے کردار کو، میری مورل ایتھک ویلیوز کو زیرو کر دیا، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں اگلی، اور نہ میرے اندر یہ ہے اچھا یار اللہ مالک ہے، یہ والا جملہ اب نکلنا بہت بند ہو گیا، کم ہو گیا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں اللہ کچھ کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ مالک ہے، یہ کامن جملے تھے ہمارے۔ یعنی یہ اب اسلامی مذہبی لوگوں پر بھی اس کا جو ہے گزر کم ہے، کرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، میں اکٹھا کروں گا، میں جمع کر کے رکھوں گا، میرا یہ انداز۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوشش سے تعلق توڑ دے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ ہے جب وہ ہم سے چھینے گا تو ہمارے اوپر سارا دن فکریں تاری رہیں گی۔ سر بیمار ہو جاتے ہیں اس سے لوگ، دوائیاں کھا کھا کے مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بری حالت ہے۔ بے یقینی جو ہے یہ مجھے اور آپ کو اس درجے پہ لے کے جا رہی ہے۔ تو بھائی بار بار ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ پھر اس پر گئے ڈٹ، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ اور حقیقت یہ ہے نہ میں اپنے ماضی کو ٹھیک کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے مستقبل کو بچا سکتا ہوں، میں جس چیز کو بچا سکتا ہوں وہ کیا ہے؟ حال۔ اور نوٹ فرمائیے گا، اگر میرے ہاتھوں میں 2 چیزیں آپ دے دیں اور اس کے بعد مجھے تیسری کوئی چیز پکڑائیں تو سر میں کہاں پکڑوں گا؟ میں یا تو ماضی کو سوچتا رہتا ہوں یا مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں، تو میں مس کیا کر رہا ہوں؟ یہی حال ہے میرا، بار بار عرض کروں، پلیز اس کو سمجھیے گا۔ وہ ایک پوسٹر پہلے بڑا اچھا سا کسی نے ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور یہ بھی رہتا ہے کہ یو ول نیور گیٹ رچ سٹنگ اراؤنڈ آل دا ڈے۔ بندہ واش روم بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ بیٹھا سوچے جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی تو سارا دن بیٹھا ادھر پلاننگ بھی کرتا رہے تو اس سے تجھے مال کوئی نہیں ملنے والا۔ یہ خالی مستقبل کی خام خیالی والے پلاؤ پکا کے بیٹھے رہیں تو بھی کچھ نہیں ہے، جو تیرا کام ہے پریزنٹ یہ۔ اسی لیے بھائی بات سمجھیے گا، پھر
مجھے نہیں پتا میں پیچھے کتنی گڑبڑے کر کے آ کے ہوں، اور مجھے نہیں پتا مجھے کل ملتی ہے کہ نہیں ملتی، آج میرے پاس موجود ہے، آج میں سے بھی فجر اللہ نہ کرے، لیکن میں ایسے عرض کر رہا ہوں فجر جماعت سے صبح ہم سے مس ہو گئی، اللہ نہ کرے ہو گئی، ظہر تیرے ہاتھ میں ہے، ظہر نہیں ہونی چاہیے، عصر کا مجھے نہیں پھر پتا، ظہر پہ جو میں سورہ فاتحہ پڑھوں او ہو وہ میری آنکھوں سے آنسو گرا رہی، میرے پاس یہ ہے، یہ دیکھیں پلیز بات کو سمجھیے گا، اور یہ پریزنٹ مجھ سے اس طرح نکل رہا ہے جیسے آپ اس پہ جائیں نا سی ویو وغیرہ پہ یا ہاکس پہ ایکس وائی زی، نیچے سے اٹھائیں ریت مٹھی میں لیں اور وہ آپ پانی میں ذرا رکھیں تو ہاتھ سے کیسے نکلتے، حالانکہ پکڑے ہو تو نکلتی جا رہی ختم۔ ابن حبان کی روایت ہے، کہا تمہارے سال تمہارے مہینے بن جائیں گے۔ اب یقین کیجیے ابھی جس نشست سے اٹھ کے آئے ہوں نا شمس بھائی، تو اگلے پتہ ہے کیا بات کر رہے ہیں، ہم خود بھی چونک گئے، کہہ رہے ہیں یار دورہ ترجمہ قرآن کو ڈسکس کر لیں، ہم لوگ اللہ کا نام لے یار ابھی تو نکلے، کہہ رہے ہیں نہیں یار اس دفعہ تو مارچ میں ہے تو ایک مہینہ ویسے ہی پلاننگ کرتے ہیں، چلے آپ اس کی بہرحال ابھی فیزیبلٹی وغیرہ سٹارٹ، دور رمضان، حقیقت ایسے ہے سر، حقیقت ایسے۔ آج ہی بلکہ مجھے نا اپنا لائسنس جو ہے نا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کسی کو دینا تھا ایک لائسنس وغیرہ کے لیے، تو اس پہ میں نے جب ایکسپائری دیکھی تو 2026، مجھے یاد ہے 2016 میں جب میں 10 سال کے لیے اسے بنا رہا ہوں، 10 سال یار، تو پتہ نہیں یار پتہ نہیں کب آئیں گے، لگتا ہے ٹائم مشین پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے سال تمہارے مہینے بن جائیں گے، تمہارے مہینے تمہارے ہفتے بن جائیں گے، تمہارے ہفتے تمہارے دن بن جائیں گے، اور تمہارا دن تمہارا گھنٹہ بن جائے گا، اور گھنٹہ کیا ہوگا، پتے کا جلنا۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، مستقبل ہمارا شروع ہونا ہے جس دن مر جائیں گے، ساری زندگی تو آج ہے، اس آج سے اپنا وہ مستقبل بنا لے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وہ جو آنے والا کل ہے اس کے لیے اولاد الحمدللہ۔ اب ڈر رہا ہے تو کس کا ڈر؟ یہ ہوگا اللہ کرے کہ میری اولاد نیک نکل ہے، ڈر یہ ہوگا اللہ کرے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کہیں میرا نام حذیفہ بتا دے یار، تو دیکھ میرا دوست ہے، بتا دے، اللہ کا واسطہ امیر المومنین کا، اللہ کے امیر المومنین مجبور نہ فرمائے، میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداران ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں نام؟ بتا نہیں سکتا۔ ڈر کس بات کا لگا ہوا ہے؟ ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ ڈر کبھی میرے پہ، میں آپ کو بتانے کے باوجود بھی نہیں ڈر ہوں اس معاملے میں، نہیں سر میرا کہاں سے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم تو لوگوں کا ڈر دور کرتے ہیں، سر آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ رکھ کے کندھے پہ، میں ہاں یار یہ کام کرو۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے، کہہ رہے یار میں منافق ہو گیا، وہ کہتے یار یہ جو تو باتیں کر رہے نا یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، میں وہی تو آپ سے عرض کروں سر آپ مجھے ذرا سی عزت دیں، میں چوڑا ہو کہ میں تو آپ کو اوپر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہوں ہاں یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم ایسے ہو فلانا، میں تو الحمدللہ بہت بیوہ ہوں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ڈر تو مجھے بھی، آؤ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی مرضی و منشا کو سمجھنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی روایت میں، اما عائشہ کو کس کا ڈر ہے؟ اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، گھر میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا نہیں لا کے دیا جی، گھر نہیں آپ کو دیا، بہت اچھا، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد ہے نا بخاری شریف کی، کہ آپ نے اپنے گھروں میں سے پتہ کروایا، انہیں اس بات کا ڈر ہی نہیں۔ اچھا باہر سے لوگ آئیں گے، وفود آئیں گے، ان میں سے کسی کی بیوی آ جائے، کوئی عورت آ جائے، وہ آ کے جھونپڑی میں رہتی ہیں، انہیں اس بات کا ڈر ہی نہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کو جب اعمال نامے تل رہے ہوں گے، یا کل کو قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کا 3 مقامات عائشہ ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا،
ڈر کس چیز کا ہے؟ سر یہ والا ڈر تو ہمارے پاس، اس سے تو ہم نہیں ڈر رہے. اب دیکھیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ڈر کی پوزیشن، اگر یہ ڈر لگ جائے تو یہ ڈر ختم ہو جائیں گے. اگر یہ ڈر لگ جائے کہ میں خود بہت اس حوالے سے کمزور ہوں جی، اللہ میری اپنی ہدایت فرمائے اور رہنمائی فرمائے. قبر میں اترنے کا معاملہ میں کیسے فیس کروں کہ میں ست پڑا ہوں اور یہ کیڑا چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ میری اب ناک میں گھس گیا اور جناب یہ کام ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر سکتا. سر یہ آپ کو پتہ ہے جب ہم مساجد میں ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایسی خطرناک چیز، وہ بعض اوقات 100 پیری ہوتی ہے فلانا، وہ آئی اور بند ہوئے، حالت بری، حالت پتلی ہو جاتی ہے، ٹوپی اٹھا کے ٹوپی سے مارے گا، کچھ بھی کرے گا فلانا، حالت بری. اور خاص طور پہ جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو وہ کلوز ہو جاتی ہے نا، آنکھ اور زیادہ اسے قریب ہو کے دیکھتے تو اور جوائنٹ لگتی ہے. تو جب بندہ پڑا ہے قبر میں، اس سے ڈر، یہ والا ڈر تو ہے ہی نہیں، یہ والا سوچا ہی نہیں. اصل میں بھائی مسئلہ یہ ہے، کوئی بڑا ڈر جس کو بندہ ڈر سمجھتا ہے، جب وہ ڈر لگتا ہے تو چھوٹا ڈر سے بندہ نکلتا ہے، ورنہ نہیں نکلتا. ایک بندہ یہاں پہ سوئی لے کے بیٹھا ہوا اور وہ آپ کو چبھونے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ بہت ریلیکسنگ ماحول میں بیٹھے ہیں نا تو آپ کو وہ پہاڑ پتھر لگے گا، اور اگر اسی جگہ پہ پتھر گر رہے ہو، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہو، اللہ نہ کرے، تو اب آپ کو کوئی سوئی مار دے، سوا مار دے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اب وہ آپ تو نہیں انہیں جانتے، وہ میجر حسن ان کو جانتے ہیں اپنے شمس بھائی لوگ، اب وہ کیا کہتے ہیں سلمان بھائی لوگ. میں اور یہ ایک دفعہ ہائیکنگ کے لیے نا ان پلانڈ چلے گئے ادھر مالم جبہ والا جو ابھی پی سی کا یہ ہوٹل بن گیا نا، تو اس کی بیک سائڈ سے ہم صبح اٹھے 4 بجے، وہاں پہ الحمدللہ 3:30 بجے فجر تھی، تو نماز پڑھی اور باہر نکل گئے. اور ہائیکنگ کا موڈ نہیں تھا لیکن بس ہے کے اوپر چڑھنا پڑا اور میں نے ابرپٹلی پکڑا اور میرے ہاتھوں میں پورے کانٹے چلے گئے، جسم رگڑا گیا، فلانا ہوا. مجھے اس کا احساس تک ہی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا. وہ تو اب وہ لمبی سٹوری ہے، میں اس میں خود ہی نہیں گڑپ ہونا چاہ رہا، میں نے کہا ورنہ اصل چیز رہ جائے گی. وہ کافی مسئلہ والا ایک معاملہ، وہاں پہ ہم پھنس گئے تھے. وہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ نیچے 2000 فٹ کی گہرائی مجھے بتا رہی تھی کہ بیٹا جان بچانے کے لیے کانٹے لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا. مجھے اگر ڈر جہنم کا لگے گا تو مجھے بھوکا رہنا مسئلہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ڈر قبر کا لگے گا تو پھر میرے اندر یہاں کے ڈر کچھ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میٹھا بیگم نے کہیں کچھ دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کے دے دیا، تو اس پہ پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے یہ کیا ایکسٹرا پیسے آ رہے. اور اس وقت مال غنیمت کی کیا پوزیشن ہے سر؟ اصل بات یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ادھر یہ ڈر ہے نا، اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، قبر کا ڈر، رسول کو کیسے فیس کریں گے، ملاقات ہونی ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہیں گے کہ غزہ پہ یہ معاملات رہے اور ہم یہ رہے. اچھا پھر اہداف ہوتے ہیں، ہدف بڑا ہوگا تو چھوٹی چیزیں سائڈ پہ ہو جائیں گے. ہدف بڑا سامنے نہیں ہوگا تو ساری چھوٹی 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 چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہوں گی. آپ نے سر گھر لینا نا اگر، تو پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگا. اگر اب جو لوگ اس فیز سے گزرے انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، جنہوں نے گھر لینا نا، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہم آج کل گوشت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں یار، آج کل گھر بن رہا ہے نا. ہدف کیا آپ کا بڑا؟ ایک دفعہ گھر میں سیٹ ہو جائیں، اپنا گھر ہو جائے، پھر دیکھ یار سارے کام کریں گے، گاڑی بھی لیں گے، یہ سیکنڈری ہے. گاڑی آپ کو مل جانی 10 12 15 20 لاکھ کے، اور گھر بننا آپ کا 50 لاکھ کا، مصیبت ہے. پہلے ایک دفعہ بڑی جگہ پہ سر مرا لو بھائی، اس کے لیے کر لو اسٹرگل.
تو اگر ڈر لگ جائے گا آخرت کے گھر کا کہ وہ ملتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. ہم عائشہ مختلف صحابہ سے، میں صحابیہ سے عرض کر رہا ہوں نا، کہتی ہیں جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دجال کی باتیں کرتے نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ابھی جھاڑی میں سے نکل آئے گا، حالانکہ انہیں پتہ کوئی نہیں تھا کہ یہ 1450 سال بعد 1500 سال بعد ایکس وائی زی پتہ نہیں کب یہ تب ہونا، ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے. نہیں. اچھا، اس ڈر نے ان کے باقی چھوٹے چھوٹے ڈر نکال دی. سورہ آل عمران میں آئیے، مسلمان انتہائی شکست والی حالت میں تو ہیں، میں آل عمران احد کی بات کر رہا ہوں، اس میں لوگوں نے آ کے کہہ دیا ہے تمہیں پتہ ہے کتنے لشکر اور اکٹھے ہو گئے اور بندے آ رہے ہیں، کہہ رہا ہے چھوڑو یہ ساری چیزیں تمہارے ایمان کو اور تسلیم، ایمانم و تسلیمہ، ایمان اور تسلیم کے اعتبار سر تسلیم ہم کرنے کی وجہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کرنے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. یعنی ڈر کس کا لگا اب کہ رب کو بس راضی کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈر، پھر کوئی ڈر کوئی نہیں. سر نہ ڈریں اس اعتبار سے. لوگ اس وقت بھاگ کے کہاں نکل رہے ہیں؟ ابراڈ میں کیا ہے سر؟ قطر چلے جائیں، وہ تو اسلامی ملک ہے. سر اگر ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی نہیں ہے تو باقی جہاں پہ اسلام بٹ رہا ہے نا، بس انڈونیشیا چلے جائیں، ایکس وائی زی چلے جائیں، جکارتا چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں. ابھی تو یوز اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، اگلے منتیں کر رہے ہیں، جرمنی آ جائیں، فلانا آ جائے. فکر نہ کریں، یہ قیامت ہر طرف مچی ہوئی ہے. بچے گا تو وہ جو اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھا. کہا قرب قیامت چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، دوڑنے والا وہ کچھ میں شاید ابھی الفاظ کو صحیح نہ ادا کر پاؤں، ورنہ یوں ہے یعنی بندہ کارنر ہو کے بیٹھے گا، نہیں پکڑ نہیں پا رہا میں اس کا لفظ پہلا، کہ دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہے. صحیح ہے بات؟ ہاں، چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہے. جی ایسی ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ بہت زیادہ میں اس کا آپ کو تھیم دینا چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں انڈلج نہ کرو. بہت زیادہ اس کی جیسے ابھی ہم تو اپنی جنریشن کو اس بات اٹھانا ہے، آپ اے آئی سے جڑ جائیے، یہ کمپیوٹر اب اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، اس کے ٹارگٹس کو پورا کیجئے، میٹ کیجئے، فلانا کیجئے، اگلے چیلنجز یہ آ رہے ہیں. او بھائی اللہ کا واسطہ ہے، جو بچانے والی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس کو مناسب اسباب کے ساتھ اصل پریورٹی دین کو دیتے ہوئے یہ تمہارا فیوچر ہے. لیکن ہم فیوچر یہ نہیں مل رہا. فیوچر تو ہمیں جو بھی دکھا رہا ہے یا تو یہاں سے نکل جائیں، مٹی گٹے والا ملک ہے، اس کا کچھ نہیں بننے والا. آپ سری لنکا کا حال دیکھ چکے ہیں، بنگلہ دیش کا حال چکے ہیں، ہم خود آپریٹڈ ہے، ہماری بری حالت ہے، اکانومی ہماری زیرو ہو چکی ہے، بزنس ہمارے پاس ہے نہیں، باہر نکلو. باہر بھی چھولے نہیں بک رہے، بدترین حالت ہے. اور اگلے کچھ دیں گے آپ کو تو سب سے پہلے جو چیز لیں گے وہ آپ کا ایمان لیں گے. ہاں چھوڑ دیجئے جو وہاں پہ بیٹھ کے اس دین کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اس کے اپنے امتحانات ہیں، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کے ایمان کے اعتبار سے سوچ ہی نہیں سکتے، وہ بڑا زبردست لیول ہے. لیکن اپنے آپ کو جا کے خود فتنوں میں ڈالنا، ہمارا اپنی ایک سوسائٹی ہے، کلچر ہے، نارم ہے، ہماری اپنے معاملات ہیں، ہم اس کے ساتھ رہیں. ورنہ ہمارے بھی فیوچر کے اعتبار سے، ڈر کے خوف کے اعتبار سے اس ملک میں کوئی نہیں ہے، اسکوپ ہی نہیں ہے. نہیں، اسٹرگلنگ لائف، دین کے اعتبار سے لائف گزاریں، اپنے بچوں کا، اپنے گھر بار کا، اپنی مال کا، اپنی صحت کا، ہر ایک چیز کا. دیکھیں اس میں بھی میں آپ سے عرض کروں، ڈائٹ اپنی صحیح کریں گے، ذریعہ علاج صحیح کریں گے، اب اللہ پہ چھوڑ دیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر کام صحیح اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے پاس. میں اپنے طور پہ بھاگوں گا، دوڑوں گا، ایک جاب میں کوئی ایکوائر کرتا ہوں، اس کے بعد میرے خرچے نہیں پورے ہوتے، بس یار یہ میری لمٹ ہے، کیا کروں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. تب بھی مجھے اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اگر یہ پیس آف مائنڈ میں اپنے پاس نہیں رکھوں تو بھائی میں پاگل ہوں گا. مجھے ان چیزوں کو اپنے رب کے سپرد کرنا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور پھر دیکھیے تماشا. ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے، تب بھی صرف بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر ڈٹ گئے تو نہ غمگین ہوں گے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، نہ وہ غمگین ہوں گے اپنے ماضی کے بارے میں، نہ خوف رکھیں گے اپنے مستقبل کے بارے میں. اور بشارت لو ایسی جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال
گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیے. بہترین ہماری مستقبل میں جو چیزیں ملنی ہیں وہ ہمیں ہمارے اپنے رب کی طرف سے ملنی ہے. کوشش کریں گے, ایک تگ و دو کریں گے, ایک حد تک اپنے آپ کو مینیج کریں گے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے. پھر ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میرے قدرت میں, دائرہ اختیار میں. بلکہ ایک اور بڑی پیاری روایت اسی بات کو کرتے کرتے آئی. کہا یاد رکھ جو چیز تجھے ملنے والی ہے وہ تجھ سے خطا نہیں ہو سکتی, اور جو خطا کر دی جو نہیں پہنچنی تجھے وہ تجھے مل کے نہیں رہ سکتی. رفعت الاقلام وجفت الصحف, صحیفے خوش کر دیے گئے اور قلم اٹھا لیے گئے, قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوش کر دیے گئے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کیا جائے گا اپنے رب کے. مل گیا اللہم اجعلنی شکورا, شکر کریں گے. نہیں ملا اللہم اجعلنی صبورا, صبر کریں گے. کوئی نہیں, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی آنے والی مگر اللہ کے حکم سے. بندہ اپنے رب کے حکم کے آگے سرنڈر کرے گا, واویلا نہیں کرے گا, شور نہیں مچائے گا, بے صبری نہیں دکھائے گا, نا امیدی نہیں رکھے گا, رب سے دوری نہیں رکھے گا, اور فوکس کرے گا اپنے صرف آج کو. آج کا دن چڑھے, آج بھرپور اللہ کے حضور گزارنا ہے, بس ختم. بادروا بالاعمال الصالح, لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. آج بھی انشاءاللہ اس جگہ سے اٹھیں گے نا. ہمارا مستقبل کیا ہے بھائی جی؟ آخرت ہے, رب کی رضا ہے, وہ قبر والی زندگی ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اور اسی لیے کہا لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. فتنن کا کت اللیل المظلم, ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانی تمہاری طرف بڑھے ہیں. صبح ایک بندہ ایمان کی حالت میں کرے گا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا, شام کا مومن ہوگا. ویصبح کافرا, صبح کافر ہو جائے گا. جو مومنٹ ملی ہے, جو ٹائم پیریڈ ملا, اس میں بہترین. کبھی کبھار نا برا نہ منائے گا, ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہوتے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے, ابے کیا کرو گے نیکی یار, توبہ تو پھر تمہاری وہی ٹوٹ جاتی ہے, وہی 2 منٹ کے بعد ہو جاؤ. بھاڑ اپنے آپ کو پتہ کس طرح نیوٹرلائز کرے, بھاڑ میں جائے. بعد میں کیا ہوتا ہے, یہ وقت مجھے ملا ہے اور میرے آنسو نکل, میں تو سجدے میں ہوں, یہ میں کیوں ضائع کر دوں, میں توڑ دوں گا نا, گڑبڑ ہو جائے گی نا, کچھ اور ہو جائے گا. یہ ٹائم فریم تو میرے پاس ہے نا, اس کو تو اویل کروں. اور ہو سکتا ہے شاید مانگتے مانگتے آج ایسے ہی مر جاؤں. اصل بات تو یہ ہے کہ جب تو مرے تو تیرا ایمان والا گھڑا بھرا ہوا ہو. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ولم یغرغر, اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے لیکن جب تک کہ غرغرہ نہیں بولتا. یعنی اینڈ جو بھی ہو, دیکھیں آپ وہ چکر والی دوڑ دیکھیے نا جی, جس میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں, آپ 6 چکر پیچھے رہو, 7ویں میں آپ کو کوئی جن چمٹ گیا اور آپ آگے نکل کے سب سے آگے فنش لائن پہ سب سے پہلے پہنچ گئے, تو بھائی جیتا کون ہے؟ جیتا وہ ہے جس نے فنش لائن کو کراس کی ہے, پیچھے رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہنے کا مقصد جس وقت تم مرا ہے اس وقت تو نے توبہ کی ہوئی تھی. پتہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ولم یغرغر, یہ ایکچولی موٹیویٹ کر رہا ہے توبہ کی طرف, پلٹنے کی طرف, رجوع کی طرف, آنے کی طرف, رب کی طرف, ایک امید کی طرف. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دبا کے بندہ گناہ کر لے, پھر ایک ہی دفعہ عمرہ کر کے انشاءاللہ تعالی حج کر کے سارے پیچھے 0-0 کر کے تو پھر واپس نکل جائیں گے. یہ نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت کی طرف, امید کی طرف بلاتا ہے. جناب یہاں تک ہماری گفتگو ہے. بہرحال کوئی سوال, کوئی ذہن میں ابہام ہو تو ضرور آپ فرمائیں, انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈریس کر سکیں. جناب آخرت